نبی اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں غریب۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے میرے دوست، اے میرے غلام، تیرا وقت کس طرح گزر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، اپنے غلام سے پوچھا کہ اے میرے غلام، میرے دوست، تیرا وقت کس طرح گزر رہا ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بہت غریب ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امیر توجہ نہیں دیتے، میرے رشتہ دار جو ہیں اس میں امیر ہیں، لیکن آقا کوئی میری طرف دھیان نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، بہت میں غریب ہوں، مفلس ہوں۔ یہ پیار بھری باتیں ہو رہی تھیں آقا اور غلام کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان۔ اچانک جبریل امین آ گئے۔ اگر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ جو نوجوان ہے جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ کل ظہر تک زندہ رہے گا، ظہر کے بعد جو ہے اس کو موت واقع ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ نوجوان بیٹھا دیکھ رہا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو نہ بتایا کہ جبریل امین نے اس طرح خبر دی ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیق نبی، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، میرے غلام، بتا تیری زندگی کی کوئی حسرت ہو، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہو، مجھے بتا، میں اس کو پورا کروں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار ہونے لگا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا غریب کی ہزارہ حسرتیں ہوتی ہیں، ایک ایک حسرت، ہر حسرت پہ جو ہے جان قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دو حسرتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، غربت اتنی تھی، گھر میں غربت نے ایسے چمبے گاڑے ہوئے تھے، اتنی غربت تھی یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی میٹھا نہیں کھایا۔ وہ تھی غریبی کہ پوری زندگی ہو گئی ہے، اس کو میٹھا نصیب نہیں ہوا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، آج کل ہمارے کم از کم 10 جوڑے کپڑوں کے ہیں، 3 4 جوڑے جو ہیں جوتوں کے ہیں، تقریباً 3 4 دفعہ دن میں ہم چائے پی لیتے ہیں، میٹھا کھا لیتے ہیں، لیکن وہ غربت تھی، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ غریب ہیں، غریب ہیں۔ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پوری زندگی جب سے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، اتنی غربت تھی کہ میں نے میٹھا کبھی نہیں کھایا۔ دوسری میری خواہش، تمنا یہ ہے، حسرت یہ ہے کہ آقا میری کوئی شریک حیات ہو، میری زندگی کی کوئی ایسی ساتھی ہو، میری بیوی ہو، کسی ایسی نیک شریف عورت سے میرا نکاح ہو جائے۔ میری پھر تمنا یہ ہے کہ مدینے والے سو رہے ہوں اور پچھلے پہر رات کے جو ہے ہم دونوں مصلے پر ہو رہے ہوں اور اللہ کو منا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے ایسی میری ساتھی مل جائے، میری حیات رفیقہ مل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم جو ہے دونوں آپ پر درود و سلام پڑھیں، ساری رات عبادت کریں، اللہ کو جو ہے راضی کریں، سجدے کریں۔ یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال جا عثمان غنی کو بلا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلا، عمر کو بلا، حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلا، باقی صحابہ کو بلا۔ انہوں نے بلایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال نبی، محبوب نبی، اتنی محبت جو ہے ماں بھی نہیں کرتی جتنی نبی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اپنے غلام سے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہاں میرے چاچا کی بیٹی ہے، نوجوان ہے، شریف ہے، نیک ہے، غربت کی وجہ سے وہ میری طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، اس کی لڑکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ اس کو بھی بلا۔ اس کو بلایا
بلا کر پوچھا کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری بیٹی ہے؟ عرض یا رسول اللہ بیٹی میری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیٹی جو ہے ابھی ابھی میں نے اس کو دے دی ہے، اس کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے قبول ہے، اس سے بڑی میری شان کیا ہوگی کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں گھر جاؤں، اپنے گھر والے سے پوچھ لوں، اپنی اولاد سے پوچھ لوں، رشتہ داری سے پوچھ لوں، میرے گھر میں جہیز کا جو بھی رواج ہوگا سامان ہے نہیں ہے، نہیں، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے جو رشتہ کر دیا ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دلہن بنا۔ ادھر حضرت عثمان غنی مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اس کے لیے کپڑے خرید کر لاؤ، جوڑے خرید کر لاؤ، کسی سے فرمایا کہ جاؤ اس کے لیے چارپائی لاؤ، کسی کو فرمایا کہ جاؤ اس کی دعوت کا انتظام کرو، کسی سے کچھ فرمایا، کسی سے کچھ فرمایا۔ مسجد نبوی میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، عقد کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ کل تک ظہر تک زندہ رہے گا، ظہر کے بعد فوت ہو جائے گا۔ یہ اس کی دل کی حسرت پوری کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان آج ایسا حلوہ تیار کر، ایسا حلوہ تیار کر جو تو نے کبھی تیار نہ کیا ہو، ایسا خوبصورت بہترین حلوہ تیار کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1000 کو روز کھانا کھلانے والے، انہوں نے پھر حلوہ کیسا تیار کیا ہوگا۔ حلوہ تیار ہوا، رات ہوئی، ایک صحابی تھے، اس کو 2 مکان تھے، تو اس سے فرمایا کہ ایک مکان اس کو دے دے۔ اس نے بھی عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، مکان میں نے اس کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دلہا اور دلہن کو بارات بنا کر گھر میں لاؤ۔ اس گھر میں لے کر آئے، جو بھی سامان اکٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بھیج دیا، وہ کھانا جو تیار کروایا تھا وہ بھی گھر بھیج دیا۔ رات ہو گئی، دونوں میاں بیوی ہیں، دسترخوان لگایا، وہ حلوہ جو تھا وہ رکھا۔ ابھی پہلا لقمہ توڑا تھا، پہلا لقمہ توڑا، سائل نے آ کر سوال کیا، ایک فقیر نے آ کر صدا کی کہ اے گھر والے میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اے گھر والے خدا کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ یہ نوجوان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری گھر والی، اس سے بڑی عظمت شان کیا ہوئی کہ تجھ کو اللہ کے نبی نے میرے لیے پسند کیا ہے، اب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ کھانا جو ہے ہم اس کو دے دیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ میرے لیے بھی سب سے بڑی عظمت میری شان کیا ہوگی کہ تجھے جو ہے آقا علیہ السلام نے میرے لیے پسند کیا، میں بھی راضی، تو بھی راضی، کھانا اس کو دے دیں۔ وہ کھانا اٹھایا، پوری زندگی میٹھا نہیں کھایا تھا، پہلا لقمہ اٹھایا، فقیر نے صدا دے دی، وہ سارا کھانا اٹھایا، اٹھا کر جا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب اس فقیر کو کھانا دیا تو فقیر نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، اے اللہ اس جوڑے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، اے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا، اے اللہ ان پر تم بھی خوش ہو جا، اے اللہ تیرا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ میں بھوکا تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ دعا کر کے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے صحابی سے کہا کہ کل جو شادی ہوئی ہے نا دلہا، اس کے گھر چلا جا، گھر نہیں جانا، بہر ظہر سے عصر تک اس گھر کے چکر لگا، جب رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کر بتانا۔ تو صحابی گھر کے ارد گرد پھر رہا ہے، عصر ہو گئی، عصر کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خبر لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، خوشی کی آواز آ رہی تھی، ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام سر پر سجود ہوئے، اللہ کو سجدہ کیا، عرض کے باری تعالیٰ یہ راز کیا ہے؟ جبریل امین نے کل خبر دی، سید الملائکہ فرشتے ہیں، فرشتہ ہے یہ،
یا وسلم آقا جبریل امین نے خبر دی کہ کل یہ ظہر تک حیات رہے گا، ظہر کے بعد فوت ہو جائے گا. اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی، غیب سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب مجھے میری عزت کی قسم، اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب مجھے میری عزت کی قسم، اس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی، اس نے مر جانا تھا. اے محبوب جو آپ نے کھانا بھیجا ہے، پہلا لقمہ اس نے اٹھایا، ادھر سائل نے صدا دی، میرا نام لیا، اس نے سارا کھانا اس کو دے دیا، اس نے اس کے لیے جو ہے دعا کی، اس کی حیاتی کی دعا کی، اس کی خوشی کی دعا کی، میں نے اس کی زندگی میں برکت ڈال دی. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائل کو اس نے راضی کیا، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور زندگی میں بھی برکت ہو گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد اپنے پڑوس میں دیکھ لیا کریں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کسی کو جو ہے کسی علاج کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی رو تو نہیں رہا. اگر ہم نے بھی ایسا کر لیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، کسی دکھیاری کے آنسو کے لیے مسکرا پڑا، تو مدینے والا اپنے روضے انور، اپنی قبر انور میں خوش ہوگا، عرش والا وہاں خوش ہوگا. تو یہ تھے صحابی